اگر کسی کو بینک کے ذریعے قرض دیا جائے اور کوئی گواہ نہ بنائے جائیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بینک کے ذریعے کیسے قرض ہوگا؟ وہ تو ریٹرن میں ہوتا ہے، یعنی آپ لے کے خود آگے دے رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، گلے پوے گی انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ میں کہا گیا ہے کہ لین دین کے لیے گواہ کرنا، جی گواہ کرنا ضروری ہے۔ بینک جو آپ کے ساتھ لین دین کر رہا ہوتا ہے وہ ریٹرن میں ہی کر رہا ہوتا ہے، اس طرح تو نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر آپ نے بینک سے لے کے کسی اور کو دیا ہے تو ریٹرن میں کریں، کیونکہ وہ مر گیا یا آپ مر گئے تو پھر کیسے معاملات آگے چلیں گے؟ میں نے ایک عزیز سے دریافت کیا کہ نکاح لمبا کرنے اور رخصتی دیر سے کرنے میں کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اسلام کے مطابق نکاح کے بعد بیوی کا خامد پر حق ہے 3 ماہ میں 1 مرتبہ صحبت کی جائے۔ یہ بالکل غلط ہے جی۔ سیدہ عائشہ کا نکاح جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوا ہے، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 3 سال تو وہ بھی بیٹھی رہی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز خود دیکھنے ہیں۔ میں نے ٹیلی گرام جوائن کیا تھا اور اس میں باہر کی کمپنی نے مجھے $5 انعام کے طور پر دیے تھے، کیا انعام تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، سود اور جوا حرام ہے، انعام تو کوئی بھی دیتا ہے، گورنمنٹ بھی دے آپ لے لیں، انعام کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں عابد جھنگ سے ہوں، مجھے آپ کے بیان سننے کی وجہ سے درس نظامی سے نکال دیا گیا۔ سننے کی وجہ سے نکال دیا گیا؟ وہ کیوں؟ یہ تو بالکل غلط کیا انہوں نے، آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا اس لیے نکالا ہے، سننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ان کو کہ میں سن رہا ہوں کہ یہ کیا گمراہیاں پھیلا رہا ہے، تاکہ میں درس نظامی کرنے کے بعد اس گمراہ کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ آپ یہ بات کریں نا، توریہ کر کے وقت گزارے نا ان کے ساتھ، ہاں توریہ کرنا ضروری ہے، توریہ اسی موقع کے اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسی لیے تو توریہ کیا تھا جو بخاری میں آتا ہے، جب اس بادشاہ نے کہا کہ یہ عورت کون ہے، انہوں نے کہا میری بہن ہے، اور حضرت سارہ کو کہا کہ تو اسلام کے رشتے میں میری بہن ہے، ویسے تو بیوی ہے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ میں نے کہا کہ میری بیوی ہے تو مجھے قتل کر کے اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ تو حضرت ابراہیم تھے، کون سا عبد القادر جیلانی تھے کہ نگاہ مار کے لوٹے کی طرح سے مار دیتے۔ ہاں بار اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا کہ جب وہ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے، 2 دفعہ کیا اور تیسری دفعہ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، اور حضرت ہاجر، ہاجرہ لفظ نہیں ہاجر لفظ ہے، تحفے میں دیں، اور جو دوسری بیوی بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ علی بھائی آپ کی ٹیم کو اور آپ کو میری طرف سے بہت دعاؤں کے ساتھ سلام۔ وعلیکم السلام۔ باقی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی شادی سے پہلے ایک وعدہ کر لیا ہے اپنے اللہ سے، اے اللہ خیر کہ شادی خیریت سے ہو جائے، جی خیریت سے ہی ہو جائے، اور کامیاب بھی ہو جائے اگے ٹرو۔ میں جب بھی پنجاب آؤں گا تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دین سیکھنے کی نیت سے لازمی چکر لگایا کروں گا۔ ایڈا لمبا سوال کیا ہوا ہے میرے بھائی، ان نیکی اپنے کول رکھو، سوال کرو کیا یہ میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ کوئی شخص ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ سفر اختیار نہ کرے، مسجد حرام، بیت المقدس اور مسجد نبوی، وہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہے، باقی آپ کسی بھی جگہ علم دین کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ لہٰذا علم دین کا جو سفر ہے وہ آپ کی اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ۔ آپ کے مطابق میدان محشر میں اللہ پاک نبی الاسلام کو مان خصوصی کے طور پر شفاعت کے لیے بلائیں گے؟ جی میرے مطابق نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور یہ آیت تلاوت کر کے سورہ بنی اسرائیل کی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی شفاعت کے بارے میں جب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے، شفاعت کا دروازہ میری دعا پر کھلے گا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ تعداد مقرر فرمائے گا، وہ پوری حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ میں نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ بخاری مسلم میں ہے اور قرآن میں ہے۔ لیکن سورہ فرقان کی 43 نمبر آیت سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شفاعت کا حق دے کر شکوہ کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی وکالت بھی کریں گے، افانت تکون علیہ وکیلا۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ سورہ فرقان کا پورا اسلوب یہ ہے کہ وہ کافر جنہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، کیا آپ ان کی طرف سے کوئی وکالت کر سکتے ہیں؟ اب رہ گیا کسی شخص کا یہ کہنا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کا باغی ہے اور ہے کلمہ گو مسلمان، اس کی طرف سے نبی علیہ السلام کیسے وکالت کریں گے؟ تو کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، وہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آیا، وہ آپ کیوں بھول گئے یہاں لکھنا
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اسی سورہ فرقان میں یہ بھی ہے کہ نبی الاسلام شکایت بھی لگائیں گے۔ عقیدہ شفاعت، اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں، شفاعت کا عقیدہ یہ کوئی قرآن سے نہیں ٹکراتا، قرآن میں اس کی جڑ موجود ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے؟ بالاذن شفاعت موجود ہے۔ اب رہ گیا گناہگار لوگوں کی شفاعت، خوارج تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اسے جائز اس لیے سمجھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں، اور اس سے بڑھ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہوا، میں معاف کر دوں گا، تو سرکار آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ معاف جب کرے گا تو وہ کسی ڈھنگ سے کرے گا، کسی طریقے سے کرے گا، کر رہا وہ ہوگا جس طرح کے کالج اور یونیورسٹی دیتی ہے میڈلز، لیکن دلواتی ممانع خصوصی سے ہے۔ تو قرآن میں جڑ موجود ہے کہ گناہگار شخص بھی بخشا جائے گا اگر وہ موحد ہوا۔ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ یہ آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ باقی میری وہ ویڈیو دیکھیں، میں نے اصول میں منکرین احادیث کا قرآن سے رد کیا ہے۔ کیا امام خود اقامت کہہ سکتا ہے؟ بالکل کہہ سکتا ہے، کوئی مانت نہیں۔ امام اذان بھی کہے، اقامت بھی کہے، اور اقامت کہنے والے کا پہلی صف میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، چوتھی صف والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ ہمارے جو مفتی صاحب تھے وہ فوت ہو گئے بریلویوں کے، تو وہ ہر تیسرے چوتھے جمعے خود اقامت کہہ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقامت ہو جاتی ہے، لیکن اصل بات اور ہوتی تھی۔ جب ان کے پیچھے کوئی داڑھی والا پہلی صف میں نہ کھڑا ہو پھر وہ خود کہتے تھے، جب کوئی داڑھی والا ہو تو اس سے کہلواتے تھے، لیکن یہ بات وہ کہنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ وہ بغیر داڑھی والے چندہ بند کر دیتے۔ جنگ جمل وہ پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑی گئی، ان دونوں طرف میں جل قدر صحابہ کرام تھے۔ آگے بھی ٹرو